اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ، بشیء ساتھ چیز کے، من الصید شکار سے، تنالہ کے پہنچتے ہیں اس کو، ایدیکم ورماحکم تمہارے ہاتھ بھی اور نیزے بھی، لیعلم اللہ تاکہ ظاہر کرے اللہ، من یخافہ اس شخص کو کہ وہ ڈرتا ہے، بالغیب غائبانہ، بغیر دیکھے، فمن اعتدی پس جو شخص حد سے نکل جائے، جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک ہے۔ 39واں خطاب ہے ایمان والوں کے نام، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب مسلمان حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر نکل رہے ہوں تو فرمایا اس طرح جب وہ نکلیں حالت سفر کے اندر، جب انہیں شکار دستیاب بھی ہو، ان کے ہاتھوں کے اندر پہنچ چکا ہو، ان کے نیزے کی نوک وہاں پہنچتی ہو، ان کا تیر وہاں تک پہنچ سکتا ہو، یعنی سہولت سے وہ شکار مل سکتا ہو، تو پھر بھی اس کے قریب نہیں جانا حالت احرام کے اندر۔ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے ایک آزمائش دی گئی ہے، اور پھر مزید آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہی باتیں، مطلب اسی بات کو بلکہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید مت مارو شکار کو، وانتم حرم اور تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم اور جو شخص مار ڈالے اس شکار کو تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء پس بدلہ ہے اس کا، مثل مانند، ما قتلا جو چیز کہ وہ مارا ہے انہوں نے، من النعام جانوروں سے، یحکم فیصلہ کریں، بہی ساتھ اس کے، ذوی عدل منکم دو صاحب عدل تم میں سے، ہدین بالغ الکعبہ قربانی پہنچنے والی کعبہ کو، او کفارۃ طعام مساکین یا کفارہ کھانا کھلانا مسکینوں کا، او عدل ذالک یا برابر اس کے، صیاماً روزے، لیذوقا تاکہ چکھے، وبال امرہ اپنے کام کے وبال کو، فاللہ معاف کیا اللہ نے، اما اس چیز سے، سلف جو ان آیات کے اترنے سے پہلے گزر چکا ہے، علم آ جانے سے پہلے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ رب کریم اسے معاف کر دیں گے۔ ومن عادا اور جو شخص بار بار کرے، دوبارہ کرے، فینتقم اللہ منہ پس بدلہ لے گا اللہ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لال کی قدر و قیمت جوہری ہی جانتا ہے، عام آدمی کو کیا پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح شکار کی قیمت بھی اصل میں شکاری ہی جانتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں
شکار کی سہولت ہونے کے باوجود اس سے الگ رہنا، اس سے دور رہنا، اور آزمائش کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ فرمایا گیا تھا کہ تمہاری آزمائش کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص تم میں سے زیادتی کرے، حد کو کراس کرے، ایک کام کو بار بار کرے منع کرنے کے باوجود، تو وہ بات یاد رکھنے کی ہے، ان کے لیے عذاب اللہ رب کریم نے دردناک تیار کیا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے۔ احل لکم، حلال کیا گیا واسطے تمہارے، صید البحر، شکار کرنا دریا کا، پانی کا، وطعامہ، اور کھانا اس کا، متاع لکم، فائدہ ہے واسطے تمہارے، وللسیارہ، اور واسطے مسافروں کے، وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا اوپر تمہارے، صید البر، شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تم اس حالت احرام کے اندر ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ تو حالت احرام کیا ہے؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے کسی چیز کو حرام کر لینا، اور مخصوص طور پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے مقام میقات پر، جو کہ مختلف سمت سے مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، وہاں سے احرام کو زیب تن کرنا، تلبیہ پڑھنا، اور بعض حلال چیزوں کا حرام جان لینا ان کو، یہ احرام کے کہلاتا ہے کہ اس صورتحال میں احرام ہے۔ جعل اللہ الکعبہ، بنایا اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام، گھر حرمت والا، قیاما للناس، قائم رہنے والا واسطے لوگوں کے، والشہر الحرام، اور مہینے حرمت والے، والہدیہ، اور قربانیاں، والقلائد، وہ جنہیں تم نے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ ہے، وان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ لوگوں کے قیام، لوگوں کے امن، اور لوگوں کے اجتماع کی جگہ، اجتماع کا ذریعہ کعبہ ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، وان اللہ، اور بلا شبہ اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا جا رہا ہے کہ رسول کا کام اصل میں کیا ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دے اور بس، مگر افسوس کہ ہم نے یہ جتنے احکامات الہی تھے ان میں دخل اندازی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا ہے، کہ جو اللہ رب کریم نے کسی کو عذاب اور ثواب میں مبتلا کرنا ہے، ہدایت کسی کو دینی ہے، تو یہ کام سارے اللہ کے تھے، لیکن ہم نے ان ساروں کو اللہ کے مقابل لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ڈال دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف پیغام الہی کو من و عن پہنچا دینا ہے، اس تعلیم پر عمل کر کے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ کی دی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ ہم عمل کر کے خود کو عذاب دوزخ سے بچا سکتے ہیں، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دینا کہ وہی ہمارے سارے معاملات کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، ہم ان کی امتی ہیں اور ہمیں اتنا کافی ہے۔
تو یہ بات قطعاً صحیح نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں، ما الرسول الا البلاغ، نہیں ہے اوپر رسول کے مگر بات کا پہنچا دینا۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو بھی تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ قل کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہوتا ناپاک والطیب اور پاک، ولو اعجبک، اور اگرچہ عجب لگے تجھ کو، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، بہتات اگر تمہیں عجب لگے کہ یہ اتنا کیسے ہو گیا، یہ لوگ سارے ہی کیسے اجتماع کر گئے اس بات کے اوپر، فرمایا اگرچہ تمہیں عجب لگے تو یہ بات پھر بھی یاد رکھو کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگر یہ بہت بھی خبث بڑھ جائے تو بہرحال خبیث خبیث ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ طیب اور خبیث دونوں آپس میں مقابل ہیں۔ طیب ہر حلال کے بعد جو عمدہ اور شاندار چیز ہو، جو وہ طیب کہلاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو حرام ہو، ردی ہو، خراب ہو، وہ خبیث کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب کریم نے طیب کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور خبیث سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان چیزوں کو جو اللہ رب کریم نے حلال فرمائی ہیں ان کو حلال سمجھنے کی، اور جن کو اللہ رب کریم نے حرام ٹھہرا دیا ہے ان کو حرام سمجھ کر ان کو چھوڑنے کی، اجتناب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حلال اور حرام کا جتنا معاملہ ہے وہ سارا اللہ رب کریم کا ہے۔ اللہ نے حلال اور حرام اللہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ حلال اور حرام کا معاملہ خالصتاً رب کریم کی ذات سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اضافی طور پر کہ اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو اور آپ نے اپنی طرف سے اس کو حرام کر دیا ہو، تو ایسا کوئی کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ربنا